یہاں تک کہ 1803 میں جب انگریزی سامراج دہلی کی سلطنت پر براجمان ہونے میں کامیابی حاصل کرتا ہے اور لال قلعے پر فتح کا جھنڈا ان کی طرف سے گاڑا جاتا ہے اور یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا، حکم کمپنی بہادر کا، اور لوگوں کی زبان پر یہ بات آ جاتی ہے کہ حکومت شاہ عالم از دہلی تا پالم، یعنی بادشاہ کی حکومت دہلی سے پالم تک ہی ہے، سارے ملک پر انگریزوں ہی کا اقتدار ہو گیا ہے، ان کا تسلط اور قبضہ ہو گیا ہے۔ ایسے نازک وقت میں وہ جیالہ، وہ بہادر، وہ دلیر جس نے انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کی اور ان کو میدان سے بھگانے کا علم بلند کیا، کوئی اور نہیں بلکہ ہم سب کے سرخیل حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ ہی۔ انہوں نے سب سے پہلے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ صادر کیا اور یہ عام اعلان کر دیا کہ آج سے ہمارا ملک غلام ہو گیا ہے، اور غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے اور آزادی حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرنا، میدان جہاد کو گرم کرنا اور اپنی جان و مال کی قربانی پیش کرنے کے لیے آگے آنا، یہ ہم سب کا فریضہ بن چکا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ کا یہ فتویٰ محض ایک فتویٰ نہیں تھا، بلکہ اس فتوے کی شکل میں ایک آگ تھی جو سارے ملک کے اندر لگ گئی، اور لوگوں کے دلوں میں انگریزوں کے خلاف اشتعال کے ایسے جذبات پیدا ہوئے، نفرت کے ایسے جذبات پیدا ہوئے جو اس وقت تک سرد نہیں ہوئے، ٹھنڈے نہیں پڑے جب تک انگریز بوریا بستر باندھ کر اس ملک سے جانے پر مجبور نہ ہو گئے۔ اس وقت انگریزوں کے خلاف فتویٰ دینا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ انگریز پورے طور پر قابض ہو چکا تھا اور اس کی جاسوسی کا نظام اتنا پختہ اور مضبوط تھا کہ اگر انگریز کے خلاف کمرے میں بیٹھ کر سرگوشیاں بھی کی جاتی تھیں تو ان کو بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا تھا، کالا پانی بھیج دیا جاتا تھا اور سخت ترین سزاؤں کا ان کو سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ایسے مشکل حالات میں تنہا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ اس طاقت کے خلاف فتوی جہاد صادر کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی توفیق تھی اور ایمانی طاقت تھی جس نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ کو یہ تاریخی کارنامہ انجام دینے کے لیے تیار کیا۔ حضرت شاہ صاحب کے اس فتوے کے بعد پھر تو سلسلہ شروع ہو گیا۔ 1803 میں یہ فتویٰ آیا، اس سے پہلے 1799 میں سرنگا پٹنم کا جانباز مجاہد شیر ہند سلطان ٹیپو شہید علیہ الرحمہ برابر انگریزوں کے خلاف محاذ آرائی میں لگا ہوا ہے، اور انگریز یہ محسوس کرتا ہے کہ ہمارے لیے ملک کے اقتدار پر قبضہ جمانے میں سب سے بڑی رکاوٹ سلطان ٹیپو شہید علیہ الرحمہ، ان کو جب تک راستے سے ہٹایا نہیں جائے گا اس وقت تک ہم ہندوستان کے اقتدار پر قابض نہیں ہو پائیں۔ چنانچہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اپنوں ہی کی غداری کی وجہ سے، میر صادق جیسے لوگوں کی غداری کی وجہ سے 1799 میں سرنگا پٹنم کے میدان میں انگریزوں سے مقابلہ کرتے ہوئے، ان کے دانت کھٹے کرتے ہوئے سلطان ٹیپو شہید علیہ الرحمہ نے جام شہادت نوش فرمایا، اور ان کے سانحہ شہادت کے بعد انگریز کو اور انگریزی افسران کو ایسا اطمینان ہوا اور خوشی کے ایسے گیت انہوں نے گانے شروع کیے اور ہاتھ اٹھا کر یہ اعلان کرنا شروع کیا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، کوئی طاقت اب ہمیں ہندوستان کے اقتدار پر قابض ہونے سے نہیں روک سکتی۔ اللہ نے اپنے اس بندے کے اندر، اس کے چہرے میں وہ رعب عطا فرمایا تھا کہ ان کے بے جان لاشیں کے قریب جانے کی ہمت انگریزی افسران اور جنرل نہیں کر پا رہے تھے۔ ان کے جسم سے روح نکل چکی تھی، وہ بے حس و حرکت تھے، لیکن مورخین لکھتے ہیں کہ رعب ایسا تھا
کہ پتا پانی ہو رہا تھا بے جان لاشے کے قریب جانے سے، یہاں تک کہ دور سے ڈلے مار کر دیکھا گیا کہ ابھی کچھ رمق باقی ہے یا باقی نہیں۔ جب یہ یقین ہو گیا کہ اب بالکل جان نکل چکی ہے، تب انگریزی جنرلوں کو یہ ہمت ہوئی کہ وہ سلطان ٹیپو شہید علیہ الرحمہ کے قریب جا سکے۔ آج کا دن ایسے ہی مجاہدین آزادی کے خدمات کو اور قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن، اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ چند سالوں سے اسی ملک کے اندر مہم چلا کر سلطان ٹیپو شہید علیہ الرحمہ کی شخصیت کو داغدار کرنے کی اور مجروح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کی ساری خدمات اور قربانیوں پر پانی پھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو طبقہ اس طرح کی بدترین حرکتیں کر رہا ہے اس طبقے کو شہ مل رہی ہے ارباب اقتدار کی جانب سے۔ یہ انصاف نہیں، تاریخ کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ یہ ناانصافی کی بدترین مثال ہے کہ جس شخص نے انگریز جیسے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا دیا، آج اسی ملک کے رہنے والے کچھ لوگ اس کی قربانیوں پر پانی پھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 1799 میں سلطان ٹیپو شہید علیہ الرحمہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اس سے پہلے 1756 میں نواب سراج الدولہ میر جعفر کی غداری کی وجہ سے بنگال کی سرزمین پر انگریزوں سے مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر جاتا ہے۔ 1756 میں نواب سراج الدولہ کی شہادت ہوتی ہے، 1799 میں سلطان ٹیپو شہید علیہ الرحمہ کی شہادت ہوتی ہے، 1803 میں انگریز لال قلعے پر یونین جیک لہرا دیتا ہے، اور اسی کے بعد انگریزوں کے خلاف فتوی جہاد صادر ہوتا ہے۔ پھر 1818 سے حضرت سید احمد شہید علیہ الرحمہ اور شاہ اسماعیل شہید علیہ الرحمہ کی قیادت اور سرکردگی میں علماء اور دردمندان ملت کا ایک قافلہ ملک کے طول و عرض میں سفر کرتا ہے، گاؤں گاؤں جاتا ہے، قریہ قریہ جاتا ہے، دیہات دیہات جاتا ہے، بستی بستی جاتا ہے، مسلمانوں کے درمیان بھی جاتا ہے، غیروں کے درمیان بھی جاتا ہے، اور ذہن سازی کی جاتی ہے، انگریزوں کے خلاف محاذ تیار کیا جاتا ہے، پورے ملک میں ایک ماحول بنایا جاتا ہے۔ 1818 سے 1831 تک برابر یہ دونوں حضرات انگریزوں کے خلاف مصروف عمل ہیں، میدان بنانے میں لگے ہوئے ہیں، لوگوں کو تیار کرنے میں لگے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ 1831 میں بالا کوٹ کے میدان میں شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید علیہ الرحمہ اپنے جانثار ساتھیوں کے ہمراہ جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ بڑی طاقت کمزور پڑ جاتی ہے۔ وہ مجاہدین جو تیار ہوئے تھے بالا کوٹ کے میدان میں شہادت کا جام نوش کر جاتے ہیں، لیکن جو لوگ باقی رہتے ہیں وہ ہمت نہیں ہارتے۔ انگریزوں کے خلاف اشتعال کی جو بڑھتی ہوئی آگ ہے وہ مدھم تو ضرور پڑتی ہے، لیکن جو چنگاری لگی ہوئی ہے وہ چنگاری ختم نہیں ہوتی۔ چنانچہ اس چنگاری کی برابر آبیاری کی جاتی رہتی ہے، اس چنگاری کی حفاظت کی جاتی رہتی ہے، یہاں تک کہ 1857 میں منصوبہ بند طریقے سے ملک میں بسنے والے تمام طبقات کو ساتھ لے کر انگریزوں کے خلاف یک بارگی حلہ بولنے کا نظام بنایا جاتا ہے، منصوبہ بنایا جاتا ہے۔ 1857 میں انگریزوں کے خلاف حملہ کرنے کا جو منصوبہ بنتا ہے، اس میں تمام طبقات جو ملک میں بسنے والے ہیں وہ شانہ بشانہ شریک ہوتے ہیں، لیکن قیادت 1857 میں بھی علماء کرام کے ہاتھ میں ہوتی ہے، چاہے وہ شاملی کا میدان ہو یا ملک کے دوسرے میدان ہو، قیادت کرنے والا طبقہ اس وقت بھی علماء کرام کا ہوتا ہے۔ 1857 میں یک بارگی انگریزوں کے خلاف حملہ کیا جاتا ہے، جگہ جگہ ان کے خلاف لوگ میدان کے اندر آتے ہیں، اور انگریز یہ یقین نہیں کر پاتا ہے کہ کس طرح ملک کے مختلف طبقوں میں ہمارے خلاف مقابلہ کرنے کے لیے لوگ میدان میں آنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ وہ تو یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ ہم نے اپنے تمام مخالفین کی زبانوں کو اور ان کے قلم کو بند کر دیا ہے، کوئی ہمارے خلاف بول نہیں سکتا، لکھ نہیں سکتا، آ نہیں سکتا۔
اس انگریز کو یہ سوچنا بڑا مشکل ہو رہا تھا کہ ملک میں اس طرح کے حالات ہمارے خلاف کیسے پیدا ہوگا۔ چنانچہ 1857 میں جو لوگ انگریزوں کے سامنے آئے، ان کا بڑی سختی کے ساتھ انگریزوں نے مقابلہ کیا، اور بڑی تعداد میں اس موقع پر ہندوستانیوں نے جام شہادت نوش کیا، جس میں صرف 2 لاکھ مسلمان ہیں جنہوں نے شہادت کا جام نوش کیا ہے، اور ان 2 لاکھ مسلمانوں میں 51,500 صرف علماء کرام ہیں جنہوں نے اس موقع پر جام شہادت نوش کیا۔ سارے ملک میں شہیدوں کے خون سے اس ملک کی سرزمین رنگین ہو جاتی ہے، اور 1857 میں بظاہر ہندوستان کا جو محب وطن طبقہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم ناکام ہو گئے اور ہمیں کامیابی نہیں مل پائی، لیکن پھر بھی جو لوگ باقی بچے رہتے ہیں وہ ہمت نہیں ہارتے اور برابر کوششوں میں لگے رہتے ہیں، یہاں تک کہ 1857 کے ٹھیک 10 سال کے بعد دیوبند جیسی گمنام بستی میں انار کے ایک درخت کے نیچے ایک مدرسے کی، ایک مکتب کی داغ بیل ڈالی جاتی ہے، جس میں پڑھانے والے بھی ایک استاد ہوتے ہیں اور پڑھنے والے بھی ایک طالب علم ہوتے ہیں۔ بظاہر تو وہ ایک مکتب و مدرسے کی تاسیس ہوتی ہے اور قیام ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے صرف تعلیم و تعلم مقصود نہیں ہوتا، بلکہ ایسے مجاہدین کی فوج تیار کرنا بھی مقصود ہوتا ہے جو اپنے اکابر اور بزرگوں کے ورثے کے امین ہوں، اور جو مشن ہمارے بزرگوں نے چھیڑا ہے اس مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر طرح کی بازی لگانے کے واسطے تیار رہنے والے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا اور تاریخ جانتی ہے کہ ایک دن وہ آتا ہے کہ وہی معمولی سا مکتب و مدرسہ ایک ایسے تناور درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے کہ جس کی چھاؤں سے آج سارا عالم مستفید ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی مستفید